پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ باہر تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور اس تاریکی میں ایک سایہ سا نظر آ رہا تھا۔ شہباز، میں ڈینی ہوں، ڈینی مارش اسمتھ۔ ایک نسوانی آواز سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ برائے کرم جلدی سے لائٹ بجھا دو، ڈینی نے کہا اور میں نے تیزی سے پلٹ کر روشنی گل کر دی۔ ڈینی کھڑکی سے چڑھ کر اندر آ گئی تھی۔ اگر مناسب سمجھو تو یہ ہلکی روشنی بھی بجھا دو اور ذرا بھی تیز آواز میں مت بولو، ممکن ہے کوئی ہماری گفتگو سن ہی لے اور ہم قبل از وقت کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ میں نے اس کی ہدایت پر بھی عمل کرنا مناسب سمجھا۔ ڈینی کی آمد میرے لیے بڑی تعجب خیز تھی اور وہ بھی اس انداز میں۔ ڈینی نے اندر داخل ہو کر خود ہی کھڑکی بھی بند کر دی تھی اور پھر ہم دونوں آگے بڑھ کر صوفوں پر بیٹھ گئے۔ شہباز، میری درخواست ہے کہ تم میری نیت پر کوئی شبہ نہ کرنا۔ میں اس وقت اپنی جان کا خطرہ مول لے کر تم تک پہنچی ہوں۔ یقیناً ڈینی، میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھو شہباز، بعض اوقات انسان آنکھیں بند کر کے بھی ایک دوسرے پر اعتماد کر لیتا ہے، خواہ اس کے نتائج برے ہی کیوں نہ نکلیں۔ تم بھی میری بات پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرو۔ میں دل سے تمہاری دوست ہوں اور میں نے تمہارے لیے جان کی بازی لگا دی ہے، خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ کوئی خاص بات ہے ڈینی؟ میں نے کہا۔ ہاں شہباز، مجھے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دو، یا پھر یوں کرو کہ جو سوالات میں کروں ان کے مجھے صحیح جوابات دے دو۔ ڈینی نے کہا۔ ہاں پوچھو، کیا تمہارا نام علی یار خان ہے؟ ڈینی نے سوال کیا اور میری حالت غیر ہو گئی۔ ڈینی کو یہ بات کیسے معلوم ہو گئی تھی اس کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر بھی میں نے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہی ہو ڈینی؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ پلیز شہباز، جلدی سے بتا دو، وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ کسی نے مجھے یہاں آتے ہوئے دیکھا ہے یا نہیں، لیکن اس کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جزیرہ سازشوں کا جزیرہ ہے، یہاں ہر شخص پر پوری نگاہ رکھی جاتی ہے، خواہ وہ ہینڈرک کا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ ہینڈرک شیطان صفت انسان ہے، وہ شاید دنیا میں کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتا، اس سے قبل کہ ہم رازداریوں اور تکلفات کا شکار ہو جائیں اور یہ قیمتی وقت گزر جائے۔ تو مجھے میری باتوں کا جواب دو۔ ہاں ڈینی، میں علی یار خان ہوں۔ امریکہ سے تعلق رہا ہے تمہارا؟ میرا مقصد ہے کہ امریکہ میں زیر تعلیم رہے ہو۔ ہاں، میں نے جواب تو دے دیا، لیکن دل کی کیفیت خدا ہی بہتر جانتا تھا۔ پورے بدن میں سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ پھر تو تم نے یقینی طور پر اولیو ہاورڈ نامی کسی شخص کا نام بھی سنا ہوگا، جو CIA کا ایک سرگرم رکن ہے، ڈینی نے کہا اور میں بالکل ہی نڈال ہو گیا۔ مجھے صورتحال کا اندازہ ہوتا جا رہا تھا، تاہم میں نے خود کو سنبھال کر کہا، ہاں، اولیو ہاورڈ سے میرا گہرا تعلق رہا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور میں نے اولیو ہاورڈ کو بدترین شکست سے دوچار کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسٹر ہینڈرک کو فراہم ہونے والی اطلاعات بالکل درست ہیں۔ کیا اب بھی تم مجھے تفصیل سے سب کچھ نہیں بتاؤ گی ڈینی؟ میں نے سوال کیا۔ ضرور بتاؤں گی۔ سنو، مارگسیا تمہیں بلیک پول میں شامل کرنے کے لیے شدید کوشش کر رہی تھی، وہ تم سے ضرورت سے زیادہ ہی متاثر ہو گئی ہے۔ ہینڈرک کو اس نے تمہارے بارے میں تقریباً راضی کر لیا تھا، لیکن ہینڈرک بہت ہی چالاک آدمی ہے۔ اس نے تمہاری تصاویر حاصل کر کے اپنے ایک مخصوص خفیہ شعبے کو روانہ کر دی تھی اور تمہارے بارے میں مکمل معلومات طلب کی تھی۔ تمام رپورٹیں درست نکلی، یعنی تمہیں کسی خاص حیثیت سے پہلے کبھی نہیں پہچانا گیا تھا، لیکن یہ آخری رپورٹ جو ملی، اس نے ایک دم سے ہینڈرک کے تاثرات بدل دیے ہیں۔ اگر مارگسیا یہاں سے روانہ نہ کر دی گئی ہوتی تو یقینی طور پر اسے کسی بڑی سزا سے دوچار ہونا پڑتا۔ شام کو 4 بجے یہ رپورٹ ہینڈرک کو ملی اور اس رپورٹ میں تمہاری تصویر کے ساتھ دیگر تمام تفصیلات بھی درج ہیں۔ اسے اتفاق ہی کہو کہ میں اس وقت شیشے کے اس کیبن کے پیچھے تھی جس کے دوسری جانب ہینڈرک اپنی مخصوص مشین پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اسی وقت ایک شخص ایک فائل لے کر ہینڈرک کے پاس آیا۔ یہ فائل صہیونی تحریک کے دشمنوں کی فائل تھی۔ صہیونی تحریک کے دشمنوں کی فائل کا رنگ نارنجی ہوتا ہے۔ اس شخص کے اور ہینڈرک کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ شیشے کے کیبن کے دوسری طرف بھی سنی جا سکتی تھی، اور جب تمہارا نام لیا گیا تو میں نے خصوصی طور پر توجہ شروع کر دی۔ وہ شخص ہینڈرک سے کہہ رہا تھا، جناب والا، میں نے ایک خطرناک شخص کی فائل نکالی ہے۔ جو تصاویر آپ نے خفیہ شعبے کو روانہ کی تھی ان کی ایک کاپی میرے پاس بھی موجود تھی، اور اتفاق سے آج میری نگاہ اس فائل پر بھی پڑ گئی۔ ذرا اسے ملاحظہ فرمائیے۔ کیا بات ہے؟
ہینڈرک نے اس سے پوچھا، شہباز نامی جو شخص آپ کے پاس موجود ہے اور جو میڈم مارکسیا کی وساطت سے آیا ہے، وہ دراصل شہباز نہیں بلکہ ہمارا ایک خاص دشمن علی یار خان ہے، جس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ امریکہ میں اس شخص نے بہت سے یہودیوں کو قتل کیا ہے۔ یہ فائل وہ ہے جو مسٹر اولیو ہاورڈ نے آپ کے پاس روانہ کی تھی، اور اس میں آپ سے کہا گیا تھا اگر یہ شخص کہیں نظر آئے تو اس پر نہ صرف نگاہ رکھی جائے بلکہ اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی جائے، اور بہتر تو یہ ہوگا کہ اگر یہ کسی طرح ہاتھ آ جائے تو اسے مسٹر اولیو ہاورڈ کے پاس روانہ کر دیا جائے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہینڈرک نے دھاڑ کر کہا تھا، اور پھر اس نے فائل کھول کر سامنے رکھ لی تھی۔ میں اس کی تمام کیفیات کا جائزہ لے رہی تھی شہباز۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھر صورت پھر میں نے ہینڈرک کے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھے۔ پھر اس نے اس شخص سے کہا کہ وہ جا سکتا ہے۔ وہ شخص فوراً ہی باہر نکل گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد وہ تقریباً 1.5 گھنٹے تک اس فائل کی ورق گردانی کرتا رہا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ مجھے موقع مل گیا تھا۔ میں نے جان کی بازی لگا کر یہ خطرہ مول لیا کہ میں خود بھی اس فائل کو دیکھوں۔ میں نے اس فائل میں تمہاری ایک تصویر بھی دیکھی ہے اور تمہارے بارے میں تمام تفصیلات بھی پڑھی ہیں۔ مجھے اس کے بعد نہیں معلوم کہ ہینڈرک نے اس سلسلے میں کیا کیا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی جان پر کھیل کر بھی تمہیں ان حالات سے آگاہ کر دوں گی، بشرطے کہ تم اس وقت تک محفوظ رہو۔ اس کے بعد میں اپنی رہائش گاہ پر گئی اور چھپتی چھپاتی یہاں آ نکلی۔ میں نہیں جانتی کہ اس عمارت کے گرد کتنے افراد کا پہرا ہے اور کس طرح تمہاری نگرانی کی جا رہی ہے، لیکن شہباز میں نے تمہیں ان حالات سے آگاہ کر دیا ہے اور میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ تمہاری ہر ممکن مدد کر سکوں۔ ڈینی مارش اسمتھ کے سنسنی خیز انکشاف نے چند لمحات کے لیے میرے دماغ کو معاف کر دیا تھا۔ کامیابی کے اس قدر نزدیک پہنچنے کے بعد یہ حالات میرے لیے بڑے ہی مایوس کن تھے۔ فوری طور پر کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر بھی میں نے ڈینی مارش اسمتھ سے کہا، ڈینی میں تمہارے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ میں وہی ہوں جس کا علم تمہیں ہو چکا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ میں صہیونی تنظیم کا سخت دشمن ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ ان حالات سے واقف ہونے کے بعد تمہارے جذبات میرے لیے کیا ہوں گے، لیکن ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر زندہ بچ گیا اور تمہیں کبھی میری مدد کی ضرورت ہوئی تو تم مجھے اپنے سب سے قریبی دوستوں میں پاؤ گی۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے شہباز، کوئی ایسی ترکیب سوچو جس سے تم محفوظ رہ سکو۔ میں جانتی ہوں کہ اس کے بعد کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈینی، مگر میرا مذہب مایوسیوں اور پریشانیوں میں گرے ہوئے انسان کو بہت بڑا سہارا دیتا ہے۔ مجھے خدا کی ذات پر بھروسہ ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ جو کچھ میری تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہی ہوگا، لیکن پھر بھی جہاں تک بچاؤ کی کوششوں کا سوال ہے میں اس میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ انسان مصیبت میں کیا نہیں کرتا، مگر ایک دوست کی حیثیت سے تمہیں مزید تکلیفیں دیتے ہوئے مجھے شدید ندامت کا احساس ہو رہا ہے۔ مزید تکلیفوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ مجھے بتاؤ، ڈینی نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ ڈینی مجھے کہیں سے ایک میک اپ باکس مل سکتا ہے جس سے میں اپنے چہرے میں کچھ تبدیلیاں پیدا کر سکوں، میں نے کہا، اور ڈینی چونک پڑی۔ میں تمہیں فراہم کر سکتی ہوں، میرے پاس میک اپ باکس موجود ہے۔ کیا واقعی؟ میں نے دلچسپی سے کہا۔ ہاں، لیکن اس کے لیے مجھے اپنی رہائش گاہ تک جا کر واپس آنا ہوگا۔ تم اگر کہو تو میں فوراً چلی جاؤں، بس تم میرے لیے دعا کرو کہ خدا مجھے میرے اس مشن میں کامیاب کرے۔ ڈینی میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میرا اب یہاں رکنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں ڈینی، مجھے اب یہ جگہ چھوڑ دینی ہوگی۔ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پھر تم کس حیثیت سے؟ میرا مطلب ہے یہ سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا۔ فی الوقت اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم نگرانی کرنے والوں کی نظروں سے چھپتے چھپاتے یہاں سے نکل جائیں۔ ڈینی نے ایک پستول نکال کر مجھے دیا اور بولی، اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں عارضی سہارا دے سکتی ہوں۔ حالانکہ ہینڈرک جیسے شیطان سے ہم اس بات کی توقع کر سکتے ہیں کہ بالآخر اس کا ذہن مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اگر تم یہاں سے غائب ہو گئے تو وہ سوچے گا کہ تمہاری کشیدگی کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں اور تمہیں کن ذرائع سے اطلاع ملی ہوگی۔ لیکن شہباز، میں تمہارے لیے یہ خطرہ مول لینے کو تیار ہوں۔ آؤ جلدی کرو، اس نے کہا، اور میں تیار ہو گیا۔ ہم اسی کھڑکی سے باہر نکل آئے تھے۔ باہر نکلنے سے قبل میں نے دروازہ کھول کر احتیاطاً جھانک لیا تھا۔ وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے میں نے دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کھڑکی سے اتر کر ہم نے کھڑکی بند کر دی تھی اور پھر رات کی تاریکی میں ہم چھپتے چھپاتے اس عمارت سے باہر نکل آئے۔ میں انتہائی مستعد اور محتاط تھا۔ مجھے بھی شبہ تھا کہ اگر ہینڈرک کو میرے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی ہیں تو پھر اس نے مجھے آزادانہ چھوڑ دیا ہوگا، بلکہ میری نگرانی کی جا رہی ہوگی۔
مجھے یہ بھی احساس تھا کہ ممکن ہے ڈینی کو اس عمارت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا گیا ہو، یا پھر ممکن ہے ہینڈرک کی خود اعتمادی نے یہ بات سوچی ہی نہ ہو کہ اسے میری نگرانی کی ضرورت ہے۔ اسے یقین ہوگا کہ اس جزیرے سے کسی کا نکلنا ناممکن ہے اور وہ جس وقت چاہے گا چوہے کی طرح پکڑ کر مجھے اپنے سامنے طلب کر لے گا۔ خیر صورتحال کچھ بھی ہو، لیکن ڈینی کی رہائش تک پہنچنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اور ہماری تمام تر احتیاط بھی ہمیں اس بات کا احساس نہیں دلا سکی تھی کہ کوئی ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ ڈینی جس وقت اپنے مکان میں داخل ہوئی اس کے بدن میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ وہ جن خوفناک حالات کا شکار ہونے والی تھی اس کا احساس مجھے بھی تھا، لیکن میں اس وقت اپنی ہمدردی کا مظاہرہ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ مجھے اپنی زندگی کی قطعی پرواہ نہیں تھی، لیکن تنظیم نے جو کام میرے سپرد کیا تھا اور جس قدر معلومات میں حاصل کر چکا تھا، اپنی زندگی گنوا کر ان معلومات کو ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری فراہم کردہ معلومات تنظیم کے لیے انتہائی کارآمد ثابت ہوں گی اور وہ ہینڈرک جیسے شیطان سے بچاؤ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ڈینی مارش اسمتھ مجھے اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس نے چاروں طرف سے دروازے مضبوطی سے بند کر دیے تھے، لیکن پھر بھی ہر آہٹ پر کان لگائے ہوئے تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے میک اپ باکس بھی فراہم کر دیا تھا۔ میں نے بہت عجلت میں اپنا چہرہ تو تبدیل کر لیا، لیکن لباس کا مسئلہ کسی طرح حل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے مجھے یہی لباس استعمال کرنا پڑا۔ ڈینی کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی وہ باہر جاتی تھی اور کبھی اندر آ جاتی تھی۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، شہباز تمہاری شکل تو واقعی تبدیل ہو گئی ہے اور کوئی بھی تمہیں نہیں پہچان سکے گا، لیکن ایک اجنبی انسان کی حیثیت سے تم اس جزیرے پر شناخت کر لیے جاؤ گے اور تمہاری گمشدگی انہیں اس بات کا یقین دلا دے گی کہ یہ تم ہی ہو۔ اس کے لیے بھی میں کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لوں گا ڈینی، فی الوقت اتنا کافی ہے۔ اور سنو، میری دلی خواہش ہے کہ تم خود کو پرسکون رکھو اور اب مجھے بھول جاؤ۔ کاش میں تمہاری بھرپور مدد کر سکتا، مگر نہایت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت تمہیں اپنی مدد خود کرنی ہوگی۔ میرے سلسلے میں اگر تم پر شبہ کیا جائے تو تم کسی نہ کسی طرح انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرنا، خدا کرے وہ تم پر شبہ نہ کرے۔ اچھا میں اب چلتا ہوں۔ کہاں جاؤ گے شہباز؟ اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ میں بھی اپنے دفاع کی پوری کوشش کروں گا، اب اتنا کمزور بھی نہیں ہوں کہ کچھ نہ کر سکوں۔ تم فی الوقت مجھے اپنے ذہن سے نکال دو۔ تمہاری اس ہمدردی کے لیے میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کروں گا، کیونکہ جو لوگ اس قدر قریب آ جاتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا ان کی محبت کی توہین ہے۔ بہرحال خدا حافظ۔ میں نے ڈینی کے چہرے پر الوداعی نگاہ کی اور وہاں سے نکل آیا۔ فی الوقت کوئی منصوبہ ذہن میں نہیں تھا۔ میک اپ کا سامان میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا، یہ میری اہم ضرورت تھی، لیکن راستہ طے کرتے کرتے دفعتاً میرے ذہن میں ایک خیال آ ہی گیا اور میں اچھل پڑا۔ یقیناً اس وقت اس سے بہتر ترکیب اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے واپس اسی عمارت کا رخ کیا جس سے نکل کر ڈینی کے گھر تک پہنچا تھا۔ کچھ دیر بعد میں اسی کھڑکی کے راستے اندر داخل ہو گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے گہری سانسیں لی۔ یہ نیا خیال جو میرے ذہن میں آیا تھا کسی حد تک سود مند بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے لیے مجھے ایک انسان کو قتل کرنا پڑتا۔ میں نے دراصل اس ڈرائیور کا انتخاب کیا تھا جو مجھے اور مارکسیا کو لے کر ساحل تک گیا تھا اور پھر وہاں سے مجھے واپس لایا تھا۔ یہ ڈرائیور اسی عمارت کے ایک حصے میں مقیم تھا۔ مجھے اس سلسلے میں معلومات حاصل ہو چکی تھی، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں فوری طور پر اس ڈرائیور کا روپ دھار لوں اور اس طرح وقتی طور پر تو جان بچانے میں کامیاب ہو جاؤں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تھوڑی دیر تک میں ذہنی کشمکش کا شکار رہا، لیکن یہودیوں کے کسی ایجنٹ کو قتل کرنے میں اب مجھے کوئی جھجک نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنے ذہن کو تسلی دی اور نئے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ رات کافی گزر چکی تھی اور عمارت میں ہر طرف گہرا سکون تھا۔ اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاں میری گمشدگی کا کسی کو پتہ نہیں چل سکا ہے۔ ابھی تک حالات میرے حق میں تھے۔ میں پوری طرح تیار ہو کر کمرے کے دروازے سے باہر نکل آیا اور بے آواز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ طویل راہداری سے گزر کر میں عمارت کے دوسرے حصے میں آ گیا۔ پوری عمارت سنسان پڑی تھی، اس لیے کسی دشواری کے بغیر میں اس جگہ پہنچ گیا جو ڈرائیور کی رہائش گاہ تھی۔ اندر مدم روشنی ہو رہی تھی اور رات کے سناٹے میں ڈرائیور کے خراٹوں کی آواز ابھر رہی تھی۔ میں نے اس کے کمرے کے دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ یہاں جزیرے پر دروازے بند کرنے کا رواج نہیں تھا، چنانچہ میں آسانی سے اندر داخل ہو گیا۔ پہلے میں نے احتیاط سے ڈرائیور کے سرہانے، تکیے کے نیچے اور پھر اس کے ارد گرد کسی پستول کی موجودگی کا جائزہ لیا۔ ڈینی کا پستول میں نے اسے واپس کر دیا تھا تاکہ وہ کسی بھی سلسلے میں کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ پستول کا کوئی وجود نہیں تھا۔ میں نے پلٹ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا اور پھر ڈرائیور کو جھنجھوڑنے لگا۔ ڈرائیور ہڑبڑا کر جاگ گیا۔ وہ دہشت زدہ انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا
اور خوف زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پریشان یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں دوست، میں نے بحالت مجبوری تمہیں جگایا ہے۔ مجھے افسوس ہے اس وقت تمہاری نیند خراب ہوئی، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ میرے اس رویے سے ڈرائیور کے خوف میں کچھ کمی ہو گئی۔ پھر وہ بولا، لیکن تم کون ہو؟ میرا نام گومین ہے، بلیک پول کے سیکشن نمبر 3 سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس وقت جی ہاں، میرا مطلب ہے میرے کمرے میں ایک ضروری ہدایات لایا ہوں تمہارے لیے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مائیکل لون، ڈرائیور نے جواب دیا۔ لون کے نام سے پکارے جاتے ہو یا مائیکل کے نام سے؟ سب لوگ مجھے لون کہتے ہیں۔ نسلاً یہودی ہو 100%۔ وہ میرا دوستانہ انداز دیکھ کر پرسکون ہو گیا تھا۔ پھر تو تمہیں عربوں سے نفرت ہوگی۔ یقیناً، اس نے زہر آلود لہجے میں کہا اور میرے ضمیر کی خلش دور ہو گئی۔ میں نے ایک لمحہ خاموش رہ کر خود کو سنبھالا اور پھر کہا، تمہیں یہ سن کر تعجب ہوگا لون کہ اس وقت ایک خطرناک فلسطینی ایجنٹ اس عمارت میں موجود ہے۔ اس عمارت میں؟ لون اچھل پڑا۔ وہ میڈم مارگسیا کا مہمان ہے، اس نے ہینڈریک کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ میرے خدا، وہ شخص فلسطینی ہے؟ ویسے میڈم اسے شہباز کہہ کر پکارتی ہے۔ لون کے لہجے سے حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ ہاں مسٹر لون، یہ حقیقت ہے کہ اس نے چالاکی سے مسٹر ہینڈریک کو بھی دھوکہ دے دیا تھا، لیکن بہت جلد اس کی سازش کا پردہ چاک ہو گیا۔ ہم لوگ بیروت سے یہ اطلاع لے کر آئے ہیں۔ کیا کوئی لانچ آئی ہے؟ میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا کہ تم شکل سے تو اجنبی نظر آتے ہو۔ تمہارا خیال بالکل درست ہے۔ اب اس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ یہ عمارت ہمارے قبضے میں ہے، لیکن ابھی اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ یہاں اس کے کچھ اور ساتھی تو نہیں موجود ہیں۔ مجھے ایک ڈیوٹی سونپ کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہے۔ کہو میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں تمہاری جگہ ڈرائیور کی ڈیوٹی انجام دوں گا۔ میں اپنی اصل شکل میں یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا، کیونکہ اسے ڈرائیور کے بدل جانے سے شبہ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے تمہارے میک اپ میں رہنا ہے۔ پھر میں کہاں جاؤں گا؟ تم اسی لانچ سے بیروت چلے جاؤ گے، میں نے ڈرائیور سے کہا اور اس کے چہرے پر مسرت کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ تو خوشخبری سنائی ہے تم نے۔ میں خود بھی یہاں اکتاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ پہلے اپنا چارج مجھے دے دو تاکہ میں کامیابی سے تمہارا کردار انجام دے سکوں۔ ذرا کھڑے ہو جاؤ، میں نے کہا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کی جسامت کا مجھے پہلے بھی اندازہ تھا۔ میرے اور اس کے قد میں معمولی سی کمی بیشی تھی۔ میں اس کے میک اپ میں بآسانی اپنے آپ کو چھپا سکتا تھا۔ یہاں تمہارا کوئی عزیز ہے؟ کوئی نہیں، سب بیروت میں ہیں۔ کوئی دوست؟ میں ذرا الگ تھلگ رہنے کا عادی ہوں، بس یوں ہی شناسائی ہے چند لوگوں سے۔ کوئی محبوبہ وغیرہ؟ میں نے کہا اور وہ مسکرا دیا۔ اگر ہوتی تو میں اسے اپنے ساتھ ہی لے جاتا۔ چلو ٹھیک ہے، سارے کام میرے اندازے کے مطابق ہو رہے ہیں، میں نے پرمسرت انداز میں کہا۔ گاڑی کی چابیاں کہاں ہیں؟ اس نے برابر رکھی میز کی دراز سے گاڑی کی چابیاں نکال کر میرے حوالے کر دی۔ میرے پاس آؤ، میں نے کہا اور وہ میرے نزدیک آ گیا، لیکن دوسرے لمحے میرے زوردار غصے نے اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے دونوں ہونٹ کٹ گئے تھے۔ اس سے قبل کہ اس کے حلق سے کوئی آواز نکلے، میں نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھ دیا اور سرد لہجے میں بولا، تمہاری سطح کے کسی فرد کو میں نے ابھی تک قتل نہیں کیا، لیکن تم بھی اسی قابل نفرت قوم کے ایک فرد ہو، اس لیے میں نے پاؤں کو مخصوص انداز میں دبایا اور وہ تڑپنے لگا۔ اس کی آنکھیں اور زبان باہر نکل آئی تھی۔ چند لمحات کے بعد اس نے دم توڑ دیا۔ میں اس وقت بالکل خالی الذہن تھا، اس لیے اس کی بے بسی کی موت کا میں نے کوئی اثر نہیں لیا۔ اس کے بعد میں نے اس کا میک اپ کیا اور بالکل مطمئن ہو گیا۔ اب اس کی لاش ٹھکانے لگانے کا مسئلہ تھا۔ اس سلسلے میں دشواری اٹھانی پڑی۔ پوری عمارت میں ایسی کوئی جگہ نہیں مل سکی جہاں اس کی لاش ٹھکانے لگائی جا سکے، اس لیے میں نے اسے کار کی ڈکی میں بند کر دیا اور فیصلہ کر لیا کہ اسے دن میں کسی مناسب جگہ ٹھکانے لگا دوں گا۔ میں نے اپنے اس منصوبے کے سارے نشانات مٹائے اور پھر اس کے بستر پر لیٹ گیا۔ صبح ہونے میں دیر نہیں تھی۔ اس کمرے کی عقبی کھڑکی کے شیشوں سے روشنی جھانک رہی تھی۔ ہر چند کی ساری رات جاگتا رہا تھا، لیکن پھر بھی زیادہ تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ حالات ہی ایسے پیش آئے تھے کہ مستعد رہنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا۔ باورچی نے 8 بجے ناشتہ دیا، جو میں نے اپنے کمرے میں ہی کیا، اور پھر لون کا لباس پہنے ہوئے گاڑی کے پاس آ گیا۔